بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے کون سے نبی تھے جن کا نام اسرائیل تھا، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور اعلان بلفور کیا تھا جس کی روح سے فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست قیام میں آئی، اور جب فتح کرنے کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ اور کیا وجہ بنی کہ جناب عمر بن خطاب نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی تھی؟ یہ ساری معلومات قصائص الانبیاء اور تاریخ مسجد اقصی سے لی گئی ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے۔ ایسی مضبوط اسلامی انفارمیشن کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اگر معلومات پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا۔ جس زمانہ میں لوگ ایک جگہ رہنے کی بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنعانی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرس سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام ہی ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین فلسطین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ لیکن وہ وقت جب یہودیوں پر یہ سرزمین اور یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، لیکن انہیں مسلمانوں نے کس طرح تحفظ دیا آپ کو بتاتے ہیں۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کرتی تھی، انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کیے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری بمطابق 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بوگس کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ ڈوم آف راک بنا ہوا ہے کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں
یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئی۔ اسی دوران صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے فلسطین کی سرزمین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کی۔ لیکن یہاں کی زمینیں یہودیوں کو کیسے ملی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب یہ ہے، یہاں زمینیں خریدنے یہودی یورپ اور امریکہ سے آئے اور فلسطین سے وہ زمینیں خریدنے لگے۔ لیکن یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک جو سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگی تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا ارادہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں، اور مشرقی علاقہ میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ جس کے بعد یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ممکن تبھی ہوا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور یہودیوں نے برطانیہ کی اس سرکردگی میں اعلان بلفور کے تحت 2 ریاستی حل تلاش کیا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی کہ وہ بھی ان کا حق ہے کہ عیسائیوں نے ان پر بڑے ظلم و ستم کیے، لیکن یہ ہمیشہ یہودی اور عیسائی اسلام دشمن رہے ہیں۔ لیکن چھٹے پارے کی آخری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرکین ہیں، جبکہ عیسائی اسلام کے بارے میں نرم گوشہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔